وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہداہ ودعا بدعوتہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ النبأ یا عما یتساءلون، یہ ان صورتوں میں سے ایک عظیم صورت ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر فرمایا کہ قد شبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والمرسلات وعما یتساءلون واخواتها، کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صورتوں کی تخویف اور ان کے اندر جو اللہ رب العزت کے عذاب کا ذکر ہے اس کا قریب ہونا اور اس کے وقوع اور تحقق کے امکانات کا بہت قوی ہونا، یہ چیزیں ایسی تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشان کرتی تھی۔ اپنے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ رب العزت کی رحمت سے بہت ہی پر امید تھے، لیکن خشیت کا غلبہ تھا، اور خاص طور پر امت کے حوالے سے اور جو امت اجابت ہے ان کے بارے میں بھی ڈرتے رہتے تھے کہ انسان کی جو کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غضب نہ بھڑک اٹھے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو الناس کے اندر سب آتے ہیں، اس میں جو غلط کار ہیں وہ بھی آتے ہیں، جو نیکوکار ہیں وہ بھی آتے ہیں، تو اللہ رب العزت کا حق ادا کرنا جیسا کہ مطلوب ہے یہ انسانوں کے بس میں نہیں، اللہ کا بڑا حق ہے، اور انسان مقصر ہے، قصوروار ہے، پرتقصیر ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، تو جتنی اللہ رب العزت کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی انسان کے اوپر اللہ رب العزت کے خوف اور خشیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ واخشاکم للہ واتقاکم للہ، تو اللہ کی عظمت اور اللہ کے حق کا بہت زیادہ ہونا اور بہت ہی زیادہ محیط ہونا کہ ہر چیز کے اندر انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کا خیال لحاظ کرے،
اور اس کی طرف متوجہ رہے اور اس کی نافرمانی سے بھی بچے اور غفلت سے بھی بچے اور اخلاص اور الہیت انتہا درجے کی اپنے اندر قائم رکھے۔ اور انسان مرکب من الخطأ والنسیان، خطا اس کی گھٹی میں ہے، بھول اس کی سرشت میں ہے، اور کمزور ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، اور شہوات اور الاہواء ایسے نزعات اور ایسے رجحانات اس کے اندر ودیت کیے گئے ہیں بطور امتحان کے، کوئی اس طرف کھینچتا ہے، کوئی اس طرف کھینچتا ہے، اور یہ جو دنیا ہے شہوات سے بھرپور، یہاں کی چیزیں بھی انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، تو انسان ایک بڑے شدید امتحان کے اندر ہے۔ تو اس سے ان چیزوں کا ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے بلکہ ہوتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ انسان کے اوپر خشیت کا غلبہ ہوتا ہے تو اسی قدر وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا رہتا ہے اور استغفار کرتا رہتا ہے اور بخشش مانگتا رہتا ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی بخشش مانگتے تھے، اللہ رب العزت نے بھی یہی کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے بھی یہ بشارت بھی دے دی لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، لیکن پھر بھی خشیت کا غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تھا۔ اللہ اکبر، جیسا کہ آتا ہے حدیث میں کہ جب ہوا چلتی، بجلی گرجتی، بادل گرجتے، بجلی کڑکتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت بدل جاتی، تغیر وجہ، دخل و خرج، کبھی اندر آتے کبھی باہر جاتے، خوف زدہ ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ عافیت رکھے، اللہ تعالیٰ سلامتی رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو خشیت کا غلبہ بہت زیادہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے حوالے سے بھی خشیت کا غلبہ تھا اور خاص طور پر امت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرتے تھے، امت اجابت بھی، کہ کوتاہیوں کی وجہ سے کہیں اللہ رب العزت کی کوئی ایسی کیفیت نہ ہو جائے جس سے ہم اللہ کی گرفت کا شکار ہو جائیں۔ اور امت دعوت جو لوگ مان نہیں رہے تھے ان کے بارے میں بھی ڈرتے تھے کہ اللہ رب العزت کا عذاب نہ ان کے اوپر آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کا بہت زیادہ غلبہ تھا، سراسر رحمت تھے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةٌ، مجھے اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر تمہاری طرف ہدیہ کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراسر رحمت تھے، بہت ہی رحیم و کریم تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں بھی ڈرتے تھے، خشیت کا غلبہ بہت زیادہ تھا۔ تو اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کے آثار تھے، شیبتنی ہود والمرسلات وعما یتساءلون واخواتها، اور بھی صورتوں کا نام روایات میں ذکر کیا ہوا ہے۔ تو یہ وہی صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے دنیاوی عذاب کا بھی ذکر کیا ہے اور اخروی عذاب کا بھی ذکر کیا ہے۔ دنیاوی عذاب سے محفوظ رہنا اور اخروی عذاب سے محفوظ رہنا، یہ اللہ رب العزت نے تقوی کے ساتھ اس کو وابستہ کیا ہے کہ انسان تقوی کی زندگی گزارے۔ اور تقوی جو ہے یہ وقایا سے نکلا ہے، وقا یقی کا معنی ہوتا ہے بچانا، اور اتقا یتقی کا معنی ہوتا ہے بچنا۔ وقا یقی بچانا، بے نفسہ کا، اپنے آپ کو بچاؤ، اور وقایا جو ہے یہ اسی طرح اسی لیے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ انسان خطرناک جو ضرر رساں چیز ہے، خطرناک چیز ہے، اس کے درمیان اور اپنے درمیان ایک ایسی چیز قائم کر لے، وجود میں لے آئے جس کے ساتھ انسان محفوظ رہے، اس چیز سے محفوظ رہے، وقایا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو
اور وہ یہی ہے کہ انسان اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے انسان محفوظ رہے، اور اتقا اسی سے ہی ہے کہ انسان بچ کے زندگی گزارے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی عذاب سے بھی اپنی امت کے بارے میں ڈرتے تھے کہ ان پر وہ آ نہ جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مواقع پر کچھ لوگوں کے لیے اللہ رب العزت سے بد دعا کی، لیکن وہاں بھی اللہ رب العزت نے روک دیا۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وللہ ما فی السماوات وما فی الارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ غفور الرحیم، سورہ آل عمران کے اندر۔ تو وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تنبیہ فرما دی کہ آپ ان کے لیے بد دعا نہ کریں، کیونکہ ان میں سے بعض کو اللہ رب العزت نے ہدایت دینی تھی۔ اور ویسے عام طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر و تحمل سے ہی کام لیا، طائف والوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، بلکہ جب بھی کہا بھی گیا کہ ان کے لیے بد دعا کریں، مواصلہ کیا ہوا تھا، تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اہدہ، اللہم اہدہ، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شفقت کا بہت غلبہ تھا، اور جب کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو پھر بھی اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی گئی کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ بندگی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کا جبروت، اس کا جو بے نیازی کا مقام ہے کہ اسے پرواہ کسی کی نہیں، اس کا استحضار رکھے، اور انسان ملتجی ہو کر، فقیر اور مضطر ہو کر بالکل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ناچیز اور بہت ہی کمتر بنا کر پیش کرے۔ اللہ رب العزت کی عظمت کا یہی تقاضا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں اعلیٰ ترین مقام پر فائز تھے۔ اللہ اکبر، بہت ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے عجز و نیاز، تضرع اور آہوزاری، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت زیادہ اللہ اکبر ملتجی بنا کر پیش کرنا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندگی ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لقب ہے وہ عبد ہے، عبدہ و رسول، اعلیٰ ترین مقامات پر اللہ تعالیٰ نے عبد کا ذکر فرمایا۔ تو یہ مقام عبودیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر اعلیٰ ترین تھے، سب سے آگے تھے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمت ملی۔ تو جو لوگ اس چیز کی حقیقت کو نہیں جانتے اور اس کے اسرار و رموز کو نہیں سمجھتے، وہ ان چیزوں کو گستاخی سمجھنے لگتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص ہے۔ تنقیص نہیں ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ وہ عبودیت کے اندر بہت اونچے مقام پر تھے، بہت اونچے مقام پر تھے، اور اللہ رب العزت کے سامنے جتنا ہی کوئی زیادہ ڈرنے والا ہے، اور جتنا ہی کوئی زیادہ اللہ کے سامنے دبنے والا ہے، اور جتنا زیادہ کوئی اللہ رب العزت کے سامنے جھکنے والا ہے، اللہ رب العزت اتنا ہی زیادہ اس کو عظمت کے ساتھ نوازتے ہیں۔ تو یہاں عظمت اونچا ہونے میں نہیں ملتی، بلکہ نیچا ہونے میں ملتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے اثرات تھے۔ شیبتنی ہود والمرسلات وعما یتساءلون واخواتها، تو یہ ان صورتوں میں سے واقعہ بھی ایسی ہے، الحاقہ بھی ایسی ہے، یہ صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر تخویف کا پہلو ہے، اور اس خوف اور خشیت سے جو چیز انسان کے اندر متحقق ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کی بنیاد خوف اور خشیت ہے، اور زندگی کے اندر جو انسان کا وہ دور ہوتا ہے جب انسان کی قوتیں بحال ہوتی ہیں اور انسان کے پاس بھاگ دوڑ کے مواقع ہوتے ہیں اور کارکردگی کی صلاحیتیں بھرپور ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو ویسے تو رجا اور خوف
دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں، لیکن غلبہ خوف کا ہونا چاہیے۔ انسان کی زندگی کے اندر غلبہ خوف کا ہونا چاہیے، اور جیسے جیسے آخر کی طرف بڑھتا جاتا ہے انسان، پچھلی زندگی کی طرف انسان پہنچتا ہے، تو پھر رجا کا غلبہ ہو جائے، حسن ظن کا غلبہ ہو جائے، اللہ رب العزت سے انسان کی امید بڑھ جائے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا۔ آج تک اللہ تعالیٰ نے دین کے اوپر استقامت بخشی، دین کی توفیق عطا فرمائی، کمیاں کوتاہیاں بالکل برحق ہیں، بجا ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کو دین کے ساتھ جوڑے رکھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق بتاتی ہے کہ اللہ رب العزت مہربان ہے، اور اپنی کمی کوتاہی کا انسان ہمیشہ خیال رکھے۔ اللہ اکبر، کہ برخیش خود بھی مباش، اپنے بارے میں انسان اپنی کسی خدمت، کسی کارنامے، کسی جو انسان نے کوئی کام کیا ہے، ان چیزوں کے اوپر نگاہ نہ رکھے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر ہی نظر رکھے، ہمیشہ اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھے، اور دوسروں کے بارے میں انسان ہمیشہ ان کی اچھائیوں پر نظر رکھے، ان کے ساتھ حسن ظن رکھے، اور اپنا محاسبہ شدت کے ساتھ کرے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت تھی، جو کتاب الخشیہ یا اس طرح کی جو کتابیں ہیں، صفت الصفوہ، حلیت الاولیاء، ان میں جو ان حضرات کے اقوال نظر آتے ہیں، تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر خوف کا غلبہ ہوتا تھا۔ یہ مومن کی علامت ہے، اور علم کا بھی یہی حاصل ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جتنا علم ہوتا ہے اتنی خشیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اونچے مقام پر تھے، اتقاکم اخشاکم، اور صحابہ بھی اسی طرح تھے، خشیت ان کے اوپر غالب تھی۔ اور یہ صورتیں جو ہیں یہ ایسی ہیں جو انسان کے اندر خشیت اور خوف کو بڑھانے والی ہیں، اور خشیت سے ہی انسان کے اندر یہ تقوی والا وصف پیدا ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے جنت جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہی تیار کی ہوئی ہے، اعدت للمتقین، جو یہاں ڈر کے رہتے ہیں اور بچ کے رہتے ہیں، اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ سے بچ کے، یعنی اس کے عذاب سے، اس کی ناراضگی سے، اور اس کے مساخط سے، جن چیزوں سے وہ ناخوش ہوتا ہے ان سے بچ بچ کے زندگی گزارتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ رب العزت نے کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ اور یہ وصف اگر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، تقویٰ کا وصف، تو وہ کسی بھی مقام پر ہو تو اللہ رب العزت پھر اس کو اطمینان بھی نصیب کر دیتے ہیں، اور وہ دین کا انتظام کرتا ہے، اور لوگوں کے اندر یہ وصف پیدا کرنا کہ وہ تقویٰ شعار بن جائیں، تقویٰ کا وصف ان کے اندر آ جائے، یہ اصل دین کا مقصد ہے۔ تو خشیت اور خوف یہ ایسی چیز ہے جس کے ساتھ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر قریبی عذاب کا بھی ذکر فرمایا، اور اخروی عذاب کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے بعد جو صورت آ رہی ہے اس کے اندر قیامت کا بھی ذکر فرمایا اور موت کا بھی ذکر فرمایا، اور اس کے اندر ویسے تو اللہ اکبر، یہ صورت بھی ترہیب والی صورت ہے، اس کے اندر بھی ترہیب کا موضوع بیان ہوا ہے، لیکن اگلی جو صورت اس کے بعد نازل ہوئی ہے یہ پہلی صورت ہے، اور اس کے بعد والی صورت اس کے بعد نازل ہوئی ہے۔ جیسا کہ سیرتوں کے نزول کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ النبا کے بعد سورۃ النازعات نازل ہوئی ہے، اور مرسلات کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ جوڑے کا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ تخویف والا پہلو جو ہے نا اس کو اجاگر کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، اور انسان جو ہے اللہ رب العزت نے اس کے اندر
یہ جذبہ رکھا ہوا ہے کہ یہ فائدے والی چیز، راحت والی چیز، لذت والی چیز کی طرف جھکاؤ رکھتا ہے، اس کی طلب رکھتا ہے، اس کا لالچ، اس کا طمع اس کے دل میں اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اس کی تسکین کا بھی سامان پھر اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی رکھا ہوا ہے، لیکن محدود پیمانے پر، اور آخرت میں رکھا ہوا ہے لامحدود پیمانے پر۔ اور وہ آخرت جو ہے وہ پردہ غیب میں ہے، وہاں کی لذتیں اور وہاں کی خوشیاں اور وہاں کی راحتیں یہ غیب کے اندر ہیں، اور دنیا کی جو یہ خوشیاں، لذتیں، راحتیں اور دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں جو ہیں یہ حاضر ہیں۔ اور انسان کو ایمان جو ہے وہ ایسا بناتا ہے کہ وہ جو بعد میں ملنے والی چیز ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو موجود چیز ہوتی ہے اس کو قربان کرتا ہے۔ اس زندگی کے اندر بھی ایسے ہی ہے، جس نے کامیابی حاصل کرنی ہوتی ہے، کھیت کا مالک، کاشتکار مشقت اٹھاتا ہے، زمین جوتتا ہے، ہل چلاتا ہے، موسم کی شدت برداشت کرتا ہے، بیج ڈالتا ہے، خطرات کا مقابلہ کرتا ہے، اور پھر وہ فصل جب پیداوار ہوتی ہے تو وہ اس کو اٹھا کر اپنے گھر میں لے کے آتا ہے۔ محنت، مشقت، قربانی کے ساتھ ہی یہ چیز ملی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زندگی کے اندر مجھے خوشحالی ملے، کامیابی ملے، تو اس کے لیے ہنر سیکھتا ہے، کام سیکھتا ہے، محنت کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، خرید کے لاتا ہے، بیٹھتا ہے، انتظار کرتا ہے، رسک لیتا ہے، اور پھر جا کر انسان کو انکم ہوتی ہے۔ تو دیتا ہے جو موجود ہے، اس کے لیے جو حاصل ہونے والا ہے، غائب ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے موجود کو قربان کرتا ہے۔ تو یہ ہاں جو دنیا کے اندر موجود ہے اس کو آخرت کے لیے قربان کرنا، یہ ایمان اس کا تقاضا کرتا ہے، یؤمنون بالغیب۔ تو لیکن غفلت والا جو انسان ہوتا ہے وہ وقتی لذت اور وقتی خوشی اور وقتی راحت، ان چیزوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، تو اس کی اگلی زندگی ناکامی اور بربادی والی ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جس نے بچپن بھی وقت کھیلوں میں گزار دی ہے، جوانی بھی اللے تللے میں گزار دی، اور ادھر ادھر فضولیات اور لغویات کے اندر گزار دی، پچھلی زندگی دھکے ہی کھاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں ملتا اس کو۔ تو دنیا کے اندر جو آدمی اسی دنیا کا ہو کے رہ جائے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ تو اسی دنیا کو سب کچھ بنا کے اس کے لیے انسان محنت کرے اور آخرت کو بھول جائے، یہ جیسے اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو آج کی ساری چیزوں کو ترجیح دیتے ہیں اور کل کی فکر نہیں کرتے، تو وہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو دنیا آج ہے اور کل آخرت ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا ہے، کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ تو انسان کو دنیا کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کرے، آخرت کو بنانے کی کوشش کرے، اور اگر آخرت کو بنانے کی کوشش کرتا ہے انسان، تو دنیا اللہ رب العزت کی یہ کرم نوازی ہے کہ جو مقدر انسان کا اور مقسوم ہے وہ انسان اس سے محروم نہیں رہتا، وہ مل ہی جاتا ہے اس کو، وہ انسان حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی ہے، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، مقصوم کو حاصل کرنے کے لیے بھی کوشش اور محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو میسر اور جو مقدر ہوتا ہے وہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ میسر کر دیتے ہیں، انسان کو وہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور آخرت میں اللہ رب العزت نے جو کچھ رکھا ہوا ہے وہ انسان کے عمل کے اوپر رکھا ہوا ہے، عمل جو ہے وہ اس کا سبب اور بنیاد بنتا ہے، اور لیکن
آخرت ملتی اللہ رب العزت کی رحمت کے ساتھ ہے کہ اللہ رب العزت جو کوتاہیاں ہیں ان کو معاف کر دے، جو نیکیاں ہیں ان کو برکت دے دے اور ان کو بڑھا دے، اور ان کے ساتھ اللہ رب العزت اجر و ثواب کے اندر مضاعفت کر کے ان کو بہت زیادہ کر دے، اور پھر بھی یہ جنت کی قیمت نہیں بن سکتی۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ہی پھر انسان کو جنت دیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ تقویٰ ہے، اور یہ دین ہے، اور یہ ایمان ہے، یہ اسلام بھی ہے، یہ احسان بھی ہے، یہ البر بھی ہے، اور یہی چیزیں ہیں جو دین کی ساری جزیات کو، وہ عقیدہ ہو، وہ عبادت ہو، وہ عمل ہو، وہ سلوک ہو، وہ اخلاق ہو، وہ آداب ہوں، وہ معاملات ہوں، وہ سیاست ہو، وہ معیشت ہو، وہ معاشرت ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب کچھ انہی چیزوں کے گرد گھومتا ہے۔ تو دین کا جامع تصور جو ہے یہ انسان کو خود بھی حاصل کرنا چاہیے، اور پختہ کر کے اپنے اندر پورا تدین جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ التدین العملی المحیط الشامل، ایسا عملی دیندار بنے انسان کہ جو پوری زندگی کو شامل ہو اور دین کی پابندی کرے، اور لوگوں کے اندر بھی اسی چیز کو زندہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے علماء کی، اور امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے علماء کی رہنمائی میں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں پوری دنیا کے اندر اس دین کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اقامت دین، احیاء دین، اور دین کا اعلاء اور دین کا احیاء اور اس کی اشاعت اور اس کی اقامت، اس کی کوشش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں متقین کا ذکر فرمایا، اور یہ ترغیب ہے، ترغیب کے ساتھ ترغیب کے ساتھ ترغیب کے ساتھ ترغیب، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہی رکھی ہیں، خوف اور رجا، ترغیب اور ترغیب، اور خوف اور طمع، یہ رغبت اور رہبت، یدعوننا رغبا و رہبا، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ دین کے اندر چلتی ہیں۔ لیکن جیسا عرض کیا کہ زندگی کے اچھے دنوں میں خوف کا غلبہ رہے، اور جب آخری وقت آ جائے تو پھر رجا کا غلبہ ہو۔ اور بڑی ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو ہے وہ انسان کی رغبت کو بڑھا دیتی ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور وہ حدیث ہے کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کلنا نکرہ الموت، اللہ کی ملاقات کا ذریعہ تو موت ہے، لیکن موت انسان کو اچھی نہیں لگتی، انسان جینا چاہتا ہے، انسان زندگی پسند کرتا ہے اور موت سے بچتا ہے، اور اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو موت سے بچا لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس زندگی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت کی بات ہے جب انسان کا آخری وقت ہوتا ہے۔ آخری وقت ہوتا ہے تو اس وقت پھر انسان کی، جب اسے موت یقینی ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ احب لقاء اللہ، موت جو ہے وہ خوشی سے قبول کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوں، اللہ کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بشارتیں ملتی ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور ایسے حالات ہیں کہ انسان کا اس دنیا سے تعلق کمزور ہوتے ہوتے بالکل کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ آخرت کی بعض چیزوں کو دیکھنے لگ جاتا ہے، اس وقت پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ احب لقاء اللہ، تو اللہ رب العزت بھی پھر اس کی ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو رجا جو ہے آخر میں جاتے جاتے انسان کی رجا بڑھتی جائے، اور اس زندگی کے اندر جب انسان بھرپور سعی و کوشش کے اندر منہمک ہے تو انسان کے اندر خوف کا غلبہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا، حدائق و اعنابا، حدیقۃ اس باغ کو کہا جاتا ہے جس کے گرد فصیل بنائی گئی ہو۔ حدقہ جو ہے یہ آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں،
جو گول اندر ایک سیاہ یا براؤن یا خاکی قسم کا جو ہے نا، جسے سنہری کہتے ہیں، اس طرح کا دائرہ ہوتا ہے، اس کو حدقۃ العین کہتے ہیں۔ اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک اور سیاہ سا دائرہ ہوتا ہے جو آئینہ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انسان۔ اس کو کہتے ہیں انسان۔ ہاں، انسان العین، جو انسان ہے، انسان کی آنکھ کے اندر جو گول چھوٹا سا دائرہ ہے نا سیاہ رنگ کا، جس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اسے انسان کہا جاتا ہے۔ تو حدیقہ باغ کو کہتے ہیں، اور مفازہ کامیابی ہے ان کے لیے، یعنی ان کا مطلوب اور ان کا جو مقصود ہے وہ انہیں حاصل ہو جائے گا، اور جس چیز سے وہ خوف زدہ یا اس سے انہیں اندیشہ ہے اس سے وہ محفوظ ہو جائیں گے۔ وَأَعْنَابًا، اور اس کے اندر ایک ذکر فرمایا اعناب کا، چونکہ عربوں کے ہاں جو پھل زیادہ میسر تھے اور فراوانی کے ساتھ جن کے ساتھ وہ تفقع کرتے تھے، لطف اندوز ہوتے تھے، اللہ رب العزت نے انہی کا ذکر فرمایا ہے، اور ایسی چیزیں ذکر نہیں فرمائیں جو اور علاقوں میں ہوتی ہیں، اور بے شک وہ بڑی مرغوب ہیں، اور ہر جگہ پر ہی اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں کہ ہر علاقے کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جو اس علاقے کی پہچان ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کے پھل جو ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان جیسا کوئی پھل نہیں ہوتا، ہر جگہ پر لوگ ایسے ہی ہیں جو سمجھتے ہیں جو جہاں ہے وہ اور جگہ نہیں ہوتا۔ پہاڑوں میں چلے جائیں، صحراؤں میں چلے جائیں، میدانی علاقوں میں آ جائیں، اور بر اعظموں کے اندر چلے جائیں، افریقہ میں چلے جائیں، یورپ میں چلے جائیں، ہر جگہ پر ہی اللہ رب العزت نے ایسی چیزیں بنائی ہیں۔ تو یہاں جو قرآن مجید میں ذکر فرمائی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ پھل ہیں جو کہ تقریباً پوری دنیا کے اندر ہی پائے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے پہنچ جاتے ہیں، اور دوسرا عربوں کے ہاں یہ بڑے معروف تھے۔ حدائق، باغات جس کے اندر مختلف قسم کے پھل دار درخت لگے ہوئے ہوں، اس کو حدیقہ کہتے ہیں۔ اور اعناب، عنب ان کی جمع اعناب ہے۔ اعناب جو عنب، یہ انگور کے پھل کو کہا جاتا ہے، انگور کے درخت کو نہیں کہتے۔ انگور کے درخت کو کیا کہتے ہیں؟ کرم، اس کو کرم کہتے ہیں، لیکن اس کا درخت جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا، اس کا درخت جو ہے وہ کارآمد نہیں ہوتا۔ جو بیل ہے اس کی لکڑی جلنے کے کام آتی ہے اور کسی کام نہیں آتی، ایندھن نہیں بنتا اس کا، لیکن اس کا پھل جو ہے یہ بڑا کارآمد ہے۔ یہ تفقع کے طور پر بھی انسان استعمال کرتا ہے، تازہ بھی، خشک بھی، مشروب بھی، اور اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ انسان حاصل کرتا ہے۔ لیکن جو نشہ ہے اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے کہ نشہ نہیں، شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے جائز رکھا۔ ایک وقت تھا کہ یہ جائز تھا، لیکن بعد میں اس سے روک دیا گیا۔ تو اعنابا، اللہ رب العزت نے انگور کا جہاں ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں، پھلی کا ذکر فرمایا، درخت کا ذکر نہیں فرمایا۔ اور کھجور کا ذکر فرمایا ہے تو اس کے درخت کا ذکر فرمایا ہے۔ نخیل، نخلہ، نخیل، اس لیے کہ کھجور کا درخت بھی بڑا کارآمد ہے اور کھجور کا پھل بھی بڑا کارآمد ہے، اور درخت کے اندر پھر سارا کچھ اس کا آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انگوروں کا ذکر فرمایا، وَأَعْنَابًا، حدائق وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا۔ اور انسان جو ہے، چونکہ مرد کو اللہ نے پہلے پیدا کیا ہے، اور اس کو زندگی کے اندر اللہ رب العزت نے اولیت اور قوامیت کے ساتھ نوازا ہے، تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا، پہلے آدم کو پیدا کیا اور ان سے ان کا جوڑا بنایا، اور یہ جوڑا جو ہوتا ہے انسان کا، اس کو ساتھ لے کے چلنے والا مرد ہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے پھر
مردوں کے ساتھ ان کے جوڑے ان کی بیویاں بنائی ہیں، وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، جن کے سینے ابھرے ہوئے ہوں، اور اترابا، تربن کی جمع اتراب، یعنی ہم عمر ہیں، کوئی زیادہ عمر کا فرق نہیں ہے، یعنی ہم عمر ہوں گی، مرد بھی جوان ہوں گے اور عورتیں بھی بھرپور جوان ہوں گی، اور زندگی کا لطف جو ہے وہ اسی اکٹھ کے اندر ہے کہ میاں بیوی دونوں اکٹھے رہیں اور آپس میں دل بھی ملے ہوئے ہوں، اور زندگی کی راحتیں اور زندگی کی ساری خوشیاں اور زندگی کی ساری مسرتیں اور زندگی کی ساری لذتیں فراوانی کے ساتھ میسر ہوں، تو پھر انسان کو صحیح زندگی کا لطف جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں ایسی ہی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو زندگی کا لطف اور زندگی کا مزہ بڑھانے والی ہیں۔ حدائق و اعنابا، باغات ہیں پھلوں سے بھرے ہوئے، اور بیویاں ہیں بھرپور جوان اور پرکشش ہم عمر، وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جام ہیں چھلکتے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ منظر ہے جو ہر انسان کا جی چاہتا ہے کہ مجھے یہ حاصل ہو، لیکن یہاں کسی کو ملتا ہے اور کسی کو نہیں ملتا، اور جن کو ملتا ہے وہاں بھی خوشی جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی کہ جو غیر مقدر ہو، مقدر خوشی ہوتی ہے۔ اگر ایک چیز ہے تو کسی دوسری چیز کے اندر کوئی ایسی ملاوٹ ہوتی ہے، کوئی ایسا شائبہ ہوتا ہے جس سے تنغص پیدا ہو جاتا ہے، جس سے مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور انسان کا احساس جو ہے وہ جب دوسری طرف جاتا ہے تو انسان کی خوشی جو ہے نا وہ ایک طرح کی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی منغص کرنے والی اور مقدر کرنے والی چیز نہیں ہوگی، بلکہ ہر چیز بڑھانے والی ہوگی، خوشیوں اور لذتوں کو بڑھانے والی ہوگی۔ اور قرآن مجید میں جو اللہ رب العزت نے فرمایا، ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، اور فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فہم فی روضۃ یحبرون۔ حبر جو ہے اس کا معنی خوبصورت بنانا بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی خوش کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی الحبور والسرور، عربی زبان میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں، شادمانیاں ہی شادمانیاں، لذتیں ہی لذتیں، راحتیں ہی راحتیں۔ اللہ اکبر۔ اور جو خوشی ہے وہ پھر انسان کے چہرے سے بھی چھلک رہی ہو، وہ خوشی چہرے سے چھلک رہی ہو، اس کو کہتے ہیں حبور، یعنی وہ خوشی کا رنگ جو ہے خوشی سے ہو رہا، اس کا چہرہ تمتما اٹھا، تو یحبرون یہ ہے۔ اور بعض لوگ اس سے یہ بھی مراد لیتے ہیں کہ وہاں ان کو گانے بھی سنائے جائیں گے، شعر بھی سنائے جائیں گے، قصیدے بھی سنائے جائیں گے، جس سے وہ لطف اندوز ہوں گے۔ تو کاسن دہاقہ، چھلکتے جام ہیں، اور شریک زندگی ایسی ہیں، اور باغات ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، اور وہاں کوئی ایسی بیہودہ بات نہیں سنیں گے جو ان کو دکھ پہنچانے والی ہو۔ یہاں جو لوگ اس طرح عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، انہیں گالیاں دینے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بد دعائیں کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ان کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں، کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس سے ان کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے۔ وہاں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، کوئی بے فائدہ اور بیہودہ بات نہیں سنیں گے، ولا کذابا، کذاب جو ہے یہ تکذیب بھی کا معنی دیتا ہے، کذاب کا معنی ہوتا ہے تکذیب، کہ یہ نہیں کوئی انہیں جھٹلائے گا نہیں، اور نہیں اس طرح نہیں ہے گا، اور نہیں تن نہیں پتائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، جی سر یس سر، جی سر یس سر، بس یہی ہوگا۔ انسان بھی خود جو ہے وہ اس وقت اللہ کی حمد کرے گا، اللہ کی تسبیح کرے گا، ہر وقت جو ہے نا وہ اچھی باتیں کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ دشمنی تو ہونی کوئی نہیں، سینے جو ہے نا وہ دشمنی سے صاف کر دیے جائیں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، دل بھی ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھرپور، اخوان علی سرر متقابلین،
ایک دوسرے کو بھی برا نہیں کہیں گے، ایک دوسرے کے متعلق کراہت بھی نہیں ہوگی، اور جو بیویاں ہیں وہ بھی محبت کرنے والی، شوہر بھی محبت کرنے والے، جو غلام ہیں خدمتگار وہ بھی محبت کرنے والے، فرشتے بھی سلام کرنے والے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم، اور پھر سب سے بڑھ کر اللہ کی طرف سے بھی تعریفیں ہوں، اللہ سلام قولا من رب الرحیم۔ تو کتنا ہی خوبصورت ماحول ہے، اور کیسا جو ہے دلکش منظر ہے جو اللہ رب العزت نے جنت کا بیان فرمایا، لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا جزاء من ربک، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ ہے۔ اللہ اکبر، بدلہ اللہ رب العزت کا ہے، یہ اللہ کے فضل و احسان کے ساتھ، اللہ رب العزت کے کرم اور اس کے انعام کے ساتھ، تو اللہ رب العزت یہ بدلہ دیں گے اپنے ان بندوں کو جو یہاں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں اور اس کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، اللہ رب العزت نے یہ بدلہ رکھا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے، تقوی شعاروں کا، اور یہ ان للمتقین مفازا جزاء من ربک، کہ جو اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے کامیابی رکھی ہے، یہ کامیابی کا منظر ہے، اور یہ کامیابی جو ہے جزاء من ربک، اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہے، بدلہ ہے، عطاء حسابا، اللہ اکبر، یہ عطاء اللہ رب العزت کی دین اور اس کی نوازش اور اس کی بخشش ہے، حسابا جو پوری پوری ہے، یعنی اس میں ان کی کسی چیز کے اندر ایسا نہیں ہوگا کہ اس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، بلکہ پورا پورا بدلہ دے کر اللہ رب العزت پھر اس پہ مزید اضافہ فرما دیں۔ جو کچھ انسان نے کیا ہے بڑھا چڑھا کے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے دیں گے، اور پھر اس پر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دیں، عطاء حسابا۔ جزاء من ربک عطاء حسابا، رب السماوات والارض، اس رب کی طرف سے، رب السماوات والارض وما بینہما، جو مالک ہے۔ رب کا معنی ایک کیا ہوتا ہے؟ سید، اور ایک معنی اس کا ہوتا ہے مالک، رب الدار، رب السلع، عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے چیز کا مالک، گھر کا مالک، رب الارض جو زمین کا مالک ہے، تو رب السماوات والارض وہ مالک ہے آسمان و زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ اور آج کل آپ یہ جو معلومات، وہ کیا نام ہے اس ویب کا جو انہوں نے بھیجی ہوئی ہے، جیم کیا، ہاں، وہ جو معلومات تصویر کی شکل میں زمین کے اوپر بھیج رہی ہے، وہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو معلومات آ رہی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کائنات بہت زیادہ وسیع ہے۔ یہ جو سورج اور اس کا خاندان جس کا ہم حصہ ہیں، بلکہ ادنا ترین حصہ ہے ہم اس کا، یہ سورج اور اس کے ساتھ سیارے اور اس کے ساتھ چاند اور اس کے اندر یہ زمین، اور اس کے اوپر ہم انسان، اتنی مخلوقات کے ساتھ جو پتہ نہیں کتنی زیادہ مخلوق ہے، سمندروں کے اندر زیادہ ہے، اور صحراؤں کے اندر اور پہاڑوں کے اندر اس سے کم ہے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہے یہ مخلوقات، اور اس میں ایک انسان ہے۔ تو وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے۔ کتنی بڑی وسیع کائنات ہے جو اس کا مالک ہے اور اس کا آقا ہے، اور اس کی اصلاح کرنے والا ہے، اس کی اصلاح کرنے والا ہے، اس کو سنوارنے والا ہے، اس کو بنانے والا ہے۔ تو یہ رب کے سارے معنی ہوتے ہیں، جیسا کہ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ رب العالمین والی جو صفت آیت ہے اس کی تفسیر میں بیان فرمایا۔ تفسیر ابن جریر ضرور پڑھا کرو، تفسیر ابن جریر جو ہے یہ عظیم تفسیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر، اس میں پھر احادیث آ جاتی ہیں، قرآنی آیات آ جاتی ہیں، اور تفسیر ابن جریر کے اندر الفاظ کی تحلیل اور آیات کا معنی سلف کے اقوال کی روشنی میں، یہ بہت ہی، بلکہ تفسیر ابن جریر اور تفسیر بغوی اور تفسیر ابن کثیر، اور معنی مفہوم سمجھنے کے لیے نا علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر
تیسیر الکریم الرحمن، اللہ اکبر۔ تو یہ نا قرآن کا معنی سمجھنے کے لیے یہ تفسیریں پڑھا کریں، ان کے اندر بڑی خیر ہے، بڑی خیر ہے ان کے اندر۔ رب السماوات والارض وما بینہما، اور یہ جو کچھ ہے یہ اللہ رب العزت جو پروردگار ہے، مالک ہے، آقا ہے، اور اصلاح کرنے والا ہے، اور پالنے والا، سنبھالنے والا ہے، الرحمن۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن، بہت مہربان ہے۔ رحمان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ذاتی صفت ہے، یہ اس کو ظاہر کرنے والا وصف ہے۔ رحمان جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، رحمت اس کی ذات کے اندر جو یہ صفت پائی جاتی ہے رحمت کی، یہ رحمان اس کا مظہر ہے۔ اور الرحیم یہ اللہ رب العزت کی فعلی صفت کا مظہر ہے، جو بندوں پر رحمت فرماتا ہے، جس رحمت کے ساتھ بندوں کو نوازتا ہے، تو یہ اللہ کی فعلی صفت ہے الرحیم۔ اور رحمان جو ہے یہ اللہ رب العزت کی ذاتی رحمت کی اظہار کرنے والی صفت ہے۔ الرحمن لا یملکون منہ خطابا، اور اس کی عظمت اور اس کے جلال اور اس کے جبروت کا یہ حال ہے کہ لا یملکون منہ خطابا، زمین والے اور آسمان والے جتنی بھی مخلوقات ہیں اس کے سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں پاتے۔ لا یملکون منہ خطابا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی بارگاہ میں جب شفاعت کے لیے جائیں گے، حاضر ہوں گے صلوات اللہ وسلامہ علیہ، تو جا کے سیدھا اللہ رب العزت سے یہ نہیں کہتے کہ میں یہ لے کے آیا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں اور میں یہ کرتا ہوں، بلکہ اللہ کے سامنے جا کر سجدہ ریز ہو جائیں اور اللہ کی تعریفات کریں گے، تسبیحات کریں گے۔ فرمایا اب مجھے نہیں آتی وہ، اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے الہام کرے گا، لمبا سجدہ کریں گا تسبیح و تحمید کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اجازت ملے گی، سل ارفع راسک سل توتا وشفع تشفع، صلوات اللہ وسلام علیہ۔ تو لا یملکون منہ خطابہ، یہ لوگ جو ہے جب کسی مخلوق کے بارے میں ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے، تو اللہ کی عظمت کو بھول جاتے ہیں، اور کسی وقت پھر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی خشیت کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت، اللہ تعالیٰ کے عذاب، ان کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اس کی رحمت کو بھول جاتے ہیں۔ انسانوں کا یہ حال ہے، توازن نہیں رہتا۔ اور شریعت نام کس کا ہے؟ توازن کا۔ اللہ رب العزت نے اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، توازن ہے، کسی چیز کو بڑھنے نہیں دینا، نہ خوف بڑھے نہ رجا بڑھے، توازن رہے ان کے اندر، ہر چیز اپنے اپنے درجے میں رہے، اور جو جس چیز کا مقام ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا، یہ فقہ ہے اور یہ حکمت ہے، یہ فقہ ہے اور یہ حکمت ہے۔ اور دین جو ہے وہ فقاہت بھی ہے، اور دین جو ہے وہ حکمت بھی ہے، اور دین جو ہے وہ اتزان بھی ہے، اور وہ وسطیت بھی ہے۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں ایک دوسرے کی تقویت کر کے اور ایک دوسرے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں، واضح کرتے ہیں، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس دین کے اندر کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا گیا، اور کسی پہلو کو اس کے مقام اور اس کا جو صحیح درجہ ہے اس سے بڑھا کر بہت اونچا نہیں کیا گیا۔ عام طور پر ہماری زندگی کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے کہ کوئی ایک چیز میں بڑھ جاتا ہے، اور جدھر بڑھتا ہے تو پھر دوسری طرف سے کمی بھی آتی ہے، دوسری طرف سے کمی بھی آتی ہے۔ کئی لوگ اللہ کے معاملے میں بڑھ گئے تو انہوں نے اللہ رب العزت کے مقام کو تو بہت جانا، لیکن اللہ کے بندوں کے معاملے میں کوتاہی کا شکار ہو گئے، نبیوں کی عزت ہی نہیں کی۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ نبیوں کی تعظیم نہیں کرتے تھے، نبیوں کے بارے میں وہ ان کے ایسے نظریات ہیں کہ ان کو گناہوں تک کے اندر ملوث وہ سمجھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ بھی جو ان کا معاملہ تھا وہ بھی ایسا ہی تھا کہ اللہ رب العزت کے ساتھ بھی جیسے انسان کا معاملہ ہونا چاہیے توازن والا، کہ خوف بھی ہو اور خشیت بھی ہو، تو وہ رجا والے پہلو میں بڑھ گئے۔ نانو ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے پیارے اور چہتے ہیں، اس لیے ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں۔ رجا والے پہلو میں بڑھ گئے اور اللہ کی تعظیم والے پہلو میں انہوں نے کوتاہی کر لی۔ تو اسی طرح یہ جو تھے عیسائی، یہ خوف والے پہلو میں بڑھ گئے، اور انہوں نے اپنے آپ پر خوف کا غلبہ کر لیا، خوف کا غلبہ ہو گیا ان کے اوپر، تو انہوں نے رہبانیۃ ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتها، تو پھر اس خوف کے جو تقاضے ہونے چاہیے تھے وہ بھی پورے نہیں کر سکے، فما رعوها حق رعایتها،
تو یہ جو لوگوں کے اندر اس طرح کا عدم توازن آ جاتا ہے، دین اس کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے ہوئے انسانوں کو ایسی تعلیم دیتا ہے جس کے ساتھ انسانوں میں یہ اتزان قائم رہے، اعتدال قائم رہے، توسط قائم رہے، اور اسی کو حکمت اور اسی کو فقاہت کہا جاتا ہے۔ لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یوم یقوم الروح، روح سے مراد یعنی بنو آدم کی ارواح ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد۔ روح جو ہے اس بدن کے ساتھ وہ کھڑی ہوگی اللہ رب العزت کے سامنے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے اس کا بدن نیا بنتا رہتا ہے اور وہ ناکارہ ہو کر تلف ہوتا رہتا ہے، لیکن اس بدن کا حصہ بننے والا جو ناکارہ مادہ فضلے کی صورت میں ختم ہو جاتا ہے، یہ بھی سارا واپس انسان کے اندر آ جائے گا، اسی لیے انسان کا بدن بڑھ جائے گا۔ انسان کا بدن جو ہے یہ بڑا ہو جائے گا، کافروں کا تو بہت بڑا ہو جائے گا، لیکن جو اہل ایمان ہیں ان کا بھی بڑا ہو جائے گا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام والے قد کاٹ کے اوپر سارے کے سارے انسان آ جائیں گے، اور کافروں کا تو اتنا بڑھ جائے گا، اللہ اکبر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانت ہی وہ پہاڑ کی طرح بڑے ہوں گے۔ یہ اتنا بڑا جسم جو ہے وہ کس لیے ہوگا؟ تاکہ عذاب زیادہ ہو، جتنا بڑا جسم ہوگا اتنا زیادہ عذاب ہوگا۔ اور مومن جو ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے قد کاٹ میں ہوں گے، 90 فٹ کا قد ہوگا، اور اسی سے ڈیل ڈول ہوگا، اور اسی کے ساتھ قوت ہوگی، اسی کے ساتھ قوت ہوگی تاکہ وہ زندگی کا پورا لطف حاصل کر سکے۔ تو روح پورے بدن کے ساتھ کھڑی ہوگی اللہ رب العزت کے سامنے، یا حضرت جبرائیل امین اس سے مراد ہوں، یا جو اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے ہیں وہ اس سے مراد ہوں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون۔ تو روح سے مراد آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا کوئی اور فرشتہ ہے فرشتوں میں سے جو کہ اللہ رب العزت نے بہت ہی عظیم الخلقت بنایا ہوا ہے، وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، یا حضرت جبریل امین مراد ہوں، وہ بھی اللہ رب العزت کے بڑے جلیل القدر فرشتے ہیں اور فرشتوں میں بہت اونچا مقام رکھنے والے ہیں، یا وہ فرشتے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کی وحی لے کے آتے رہے۔ تو مختلف اقوال ذکر کیے ہوئے ہیں انہوں نے تابعین کے۔ تو اور یہ جو اقوال مختلف ہوتے ہیں نا، یہ اختلاف کیسا ہوتا ہے؟ تنوع کا۔ اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، آدم علیہ السلام بھی کھڑے ہوں گے، وہ فرشتہ بھی کھڑا ہوگا جو بہت بڑا ہے، جبریل بھی کھڑے ہوں گے، اور بھی سارے فرشتے کھڑے ہوں گے۔ تو جو بڑے جلیل القدر ہیں ان کا ذکر فرما دیا، والملائکۃ، اور پھر دوسرے فرشتے جتنے ہیں کارکن قضاء و قدر کے اور اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے والے اور اس کے کاموں کی تعمیل کرنے والے، یہ سب کھڑے ہوں گے۔ لا یتکلمون، اور ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ اللہ کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس کو اجازت ملے گی وہی بولے گا، اور وہ بات بھی پھر صحیح کہے گا، یعنی غلط بات نہیں کہے گا۔ اللہ کے سامنے کسی کو کوئی ایسی بات کہنے کی جرت نہیں ہوگی جو کہ ناحق ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وقال صوابا ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے الحق جو ہو کے رہے گا۔ الحق کا معنی الثابت، حق الشیء ای ثبت واستقر، کسی چیز کا ثابت ہونا، متحقق ہونا، اور اس کا کسی چیز کا برپا ہو جانا اور اس کا واقع ہو جانا، تحقق وقوع کے لیے ہوتا ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ وہ دن ہے جو ہو کے رہنے والا ہے، آنے والا ہے۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اٹل۔ یہ ٹلنے والا نہیں ہے، یہ پورا ہونے والا ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، پس اب وقت ہے کہ جو چاہے اتخذ الی ربہ مآبا، اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ بنا لے، اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ بنا لے۔
اتخذ الی ربہ مآبا، اللہ کے پاس ٹھکانہ بنا لے۔ یہاں تو اللہ کے پاس ٹھکانہ یہ ہے کہ انسان اللہ کو ذکر کر، اللہ کو یاد رکھنے والا ہو تو اللہ اس کو یاد رکھے، اور وہ اللہ کے ساتھ جو انسان کا بندگی کا تعلق ہے، اس تعلق کی حفاظت کرنے والا ہو تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یحفظ اللہ یحفظ کا، اور اللہ رب العزت کی رضا کو ملحوظ رکھے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کو ہمیشہ پیش نظر رکھے اور اس کے حصول کی کوشش کرتا رہے، تو احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا، احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہ کا، تم ہمیشہ اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب بڑھ کے ملتا ہے۔ تو اتخذ الی ربہ مآبا، اور پھر آخر میں وہی چیز کہ ان صورتوں کے اندر دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں سے لوگوں کو خبردار کیا ہے۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، آخرت بھی بہت قریب ہے۔ کل ما ہوا آت، جو آنے والا ہے وہ آ کے رہے گا، وہ بڑی تیزی سے چلا آ رہا ہے، اور پھر انسان کو جب آخرت میں پہنچ جائے گا تو یہ کہے گا کہ کم لبثتم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم الا عشیۃ او ضحاہا، دنیا میں تو ہم گھڑی پل رہ کے آئے ہیں، ہم ایک دن یا آدھا دن رہ کے آئے ہیں، فسأل العادین۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت نے جو قیامت کا وعدہ فرمایا ہے وہ بھی ہو کے رہنے والا ہے، آنے والی ہے اور برپا ہونے والی ہے، اور اس سے پہلے جو دنیا کے اندر بھی عذاب ہے یہ بھی آ سکتا ہے اور کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اس لیے انسان کو اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے اور اس سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور آخرت کی پہلی منزل جو ہے وہ موت ہے، اور موت تو انسان کا ہر وقت پیچھا کر رہی ہے، اور انسان نے جب موت کا سامنا کرنا ہے تو پھر کوئی بھی جو ہے وہ موت سے بچا سکنے والا نہیں۔ قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ، اور اسی طرح أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ۔ موت یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اور وہ انسان کی قیامت ہے، جو مرتا ہے اس کی قیامت برپا ہو گئی، موت آ گئی، اس کی قیامت تو شروع ہو گئی، اور اس سے پہلے بھی عذاب آ سکتا ہے۔ تو دنیا کا عذاب، موت اور قیامت، یہ تین چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت نے بندوں کو ڈرایا ہے۔ اگلی صورت میں اس کی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ جی، فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا۔ وہ دن ایسا دن ہے جس دن انسان کے سامنے ہوگا ما قدمت یداہ، جو اس نے آگے بھیجا، جو کچھ انسان کے اعمال، کرتوت، قلبی اعمال، زبانی اعمال، بدنی اعمال، اور معاشرے کے اندر جس کسی حیثیت سے بھی انسان نے جو کچھ کیا ہے، بلوغت کے بعد جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اس کے بعد کے جو اعمال ہیں، گناہ تو اللہ تعالیٰ پہلی زندگی کے معاف کر دیتے ہیں، جب تک بالغ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف کیے ہوئے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جب پھر بالغ ہو جاتا ہے تو گناہ اور نیکیاں سب لکھے جاتے ہیں۔ یہ سارا کچھ انسان کے سامنے ہوگا، پوری زندگی کا ریکارڈ سامنے ہوگا، اور وہ تحریر کی صورت میں انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون لکھا ہوا بھی موجود ہوگا، یہ کچھ اس نے کیا ہے، اور ویسے بھی انسان کے سامنے آ جائے گا، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ہر چیز انسان کے سامنے مجسم ہو کر سامنے آ جائے گی کہ میں یہ کچھ کرتا رہا، یہ کچھ کرتا رہا، یہ کچھ کرتا رہا، یہ کچھ کرتا رہا، ما قدمت یدا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب قیامت والے دن اٹھے گا، دائیں دیکھے گا، بائیں دیکھے گا تو اس کے عمل ہی ہوں گے، نیکیاں ادھر ہوں گی، برائیاں ادھر ہوں گی، اور سامنے دیکھے گا تو جہنم ہوگا، اور اوپر دیکھے گا تو اللہ رب العزت عرش کے اوپر جلوہ فرما ہوں گے، تو انسان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی۔ پیچھے فرشتوں نے اس کو سب نے، پیچھے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے گھیرا ہوا ہے انسان کو، انسان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب حشر ہوگا تو اللہ رب العزت نے عدل کرنا ہے، جو مخلوقات کے اندر ظلم ہوتا ہے نا، جانوروں میں بھی جو ظلم کرنے والے ہیں نا، ان سے بھی اللہ رب العزت نے قصاص لینا ہے۔ یقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، جیسے حدیث میں آیا، سینگ والی بکری کے
اگر اس نے بے سینگ والی کو سینگ مارا ہے تو اس کا بھی بدلہ اللہ رب العزت نے دلوانا ہے. ظلم نہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات میں روا رکھا. تو اپنی ضرورت کے لیے تو اگر کوئی کام کر لیتا ہے جانور، جیسے کہ شیر اور اس طرح کے جو گوشت خور جانور ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی چیز کو کھا لیتے ہیں جیسے ہم کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مچھلی ہے، گوشت ہے، دوسری چیزیں پیدا کی ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے اللہ نے پیدا کی. اس طرح جانوروں کے لیے تو جو ایسی چیزیں ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے حلال رکھی ہوئی ہیں ان کے لیے اور جائز ہیں. لیکن اگر وہ ظلم کریں، ایسے چیر پھاڑ کر کے جو ہے نا وحشی ہو جائیں اور ظلم کرنے لگیں، ان سے پھر اللہ رب العزت قصاص لے گا، زیادتی جو کی ہے اس کا بدلہ لے گا. اور پھر قصاص کے بعد ان کے اوپر کیا ہوگا؟ موت طاری کر دی جائے گی، سب ختم ہو جائے، سب ختم ہو جائے گا. اور وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، جب وہ مریں گے تو یہ جو کافر ہے یہ اس دن کہے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہی آج مر جاتا ہوں. آج میرے سامنے جب میرے کرتوت آ گیا اور ساری زندگی کا جو کیا دھرا تھا آج وہ مجھے بھگتنا پڑ رہا ہے، کاش جیسے ان کا قصاص ہوا اور یہ ختم ہو گئے میں بھی اسی طرح ختم ہو جاتا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. باقی پھر انشاءاللہ اگلی صورت